بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منه۔ اب مصنف اس شاگرد کو دوبارہ پھر دعا کرتے ہیں ان کے لیے، فَأَرَدْتَ أَنْ أَرْشَدَكَ اللَّهُ، یہ جملہ معترض اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو ارادہ کیے ہے، ارشدک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کریں، ان توقف علی جملتها مؤلفة محصاة، آپ نے یہ ارادہ کیے ہے کہ آپ ان تمام احادیث کا علم حاصل کریں اس حالت میں کہ یہ احادیث لکھی گئی ہوں، شمار کی گئی ہوں، وَسَأَلْتَنِي أَنْ أُلَخِّصَهَا، اور آپ نے مجھ سے یہ مطالبہ کی ہے کہ ان احادیث کو میں مختصر کروں، لَكَ آپ کے لیے فی التالیف، انہیں لکھنے میں، بلا تکرار یکثرو، بغیر ایسے تکرار کے جو کثرت سے تکرار ہو، فَإِنَّ ذَلِكَ، ذالک اس میں اشارہ تکرار کی طرف راجع ہے کہ کیونکہ یہ جو تکرار ہے، زعمت مما یشغلک، آپ کا یہ گمان ہے یا آپ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کو مشغول کر دے گا، عما لہ قصدت، اس چیز سے جو آپ نے ارادہ کی، یعنی مقصد یہ کہ آپ نے یہ ارادہ کی ہے کہ میں آپ کے لیے ان احادیث کو انہیں ایک تصنیف کی شکل میں پیش کروں، انہیں لکھوں ان احادیث کو، اور وہ احادیث بھی تمام احادیث نہیں ہے بلکہ محصاتن، حصا یحصی کا معنی شمار کرنا، وہ احادیث گنی گئی، شمار کی گئی احادیث ہوں، اور پھر یہ احادیث آپ کے لیے میں اس میں اختصار کر لوں اور زیادہ تکرار کے بغیر یہ احادیث میں آپ کے لیے ذکر کروں، کیونکہ یہ زیادہ تکرار آپ کو اپنے مقصد سے روک دے گا، جو آپ نے مقصد حاصل کرنا ہے ان احادیث کو جاننے کا، اس سے آپ کو روک دیتا ہے، من التفہم فیہا، ان احادیث کو سمجھنے میں یہ رکاوٹ بنے گا، والاستنباط منہا، اور ان احادیث سے جو استنباط آپ نے کرنا ہے تو یہ زیادہ تکرار، کثرت تکرار آپ کو اپنے اس مقصد میں رکاوٹ بن جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے مخاطب یعنی شاگرد احمد بن سلمہ کو کہتے ہیں کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے لیے یہ احادیث اس شکل میں پیش کروں کہ وہ احادیث لکھی گئی ہوں، اور وہ احادیث بالکل تمام نہ ہوں بلکہ وہ ملخص ہوں، مختصر ہوں، اور اس میں زیادہ تکرار بھی نہ ہو۔ تالیف جو ہے یہاں پر فی التالیف، الف یؤلف، تالیف باب تفعیل کا مصدر ہے۔ تالیف کہتے ہیں کسی چیز کو جمع کر دینا، تو تصنیف اور تالیف میں بعض علماء کچھ فرق کرتے ہیں۔ تصنیف مستقل عبارت اپنی ہے، کتاب اس نے خود لکھی ہے تو اس کو تصنیف کہتے ہیں بعض علماء، اور تالیف یہ ہے کہ دوسرے کے اقوال کو انہوں نے جمع کیے ہے تو اس کو تالیف کہتے ہیں۔ تو مصنف کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں آپ کے لیے وہ احادیث کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ احادیث آپ کو جمع کر کے انہیں لکھی ہوئی احادیث آپ کو وہ دوں۔ اور فإن ذالک، ذالک پھر یہ تکرار کی طرف اشارہ ہے۔ زعمت، زعم کا لفظ گمان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور زعم قال کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح سورۃ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا او تسقط السماء کما زعمت، کہ آپ آسمان کے کچھ ٹکڑا ہم پر گرا دے جیسے آپ کہتے ہیں۔ تو زعم بمعنی قول کی بھی ہے، زعم بمعنی گمان کی بھی آتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں فی زعمی کذا، میرا گمان یہ ہے۔ اور زعم جو بمعنی عقیدے کی بھی آتا ہے، سورۃ التغابن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کہ عقیدہ رکھا ہے ان لوگوں نے، ان کفار کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے۔ تو یہاں پر زعمت جو ہے یہ قلت کے معنی میں ہے۔ باقی زعم، ذاک میں جو ہے 3 لغات علماء نے ذکر کی ہیں۔ بفتح زا کریں گے تو یہ اہل حجاز کی لغت ہے، زعمت، زا کے فتح کے ساتھ۔ اگر اس کو ضمہ دیں گے، زعمت پڑھیں گے تو یہ بنو اسد
یہ عرب کا قبیلہ ہے، ان کی لغت ہے، اور اگر کسرے کے ساتھ پڑھیں گے زعمتا تو یہ بھی قیس قبیلے کی لغت ہے۔ تو زیادہ اہل حجاز کی لغت، قرآن بھی قریش کی لغت پہ نازل ہوا، تو حجاز مکہ اور مدینے دونوں کو حجاز کہتے ہیں۔ تو جو فصیح لغت ہے وہ زا کے فتح کے ساتھ ہے، زعمتا، تو مصنف نے بھی یہی فصیح لغت ذکر کی۔ مما یشغلو کا، شغل یشغلو یہ ثلاثی و مجرد کا باب ہے، اور یہ نفع ینفع فتح یفتح کا باب ہے، اور اس باب کے قاعدہ بھی یہ ہے کہ اس کے زیادہ تر فتح یفتح کا جو باب ہوتا ہے انہیں عین کلمہ اور یا لام کلمہ میں حروف حلقی میں سے کوئی حرف ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ شغلہ زیادہ مستعمل ہے، اور اشغل بھی مستعمل ہے، لیکن اشغل یشغلو باب افعال سے اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو بعض علماء نے کہا کہ یہ لغت یا تو ردی لغت ہے، اور یا یہ کہ یہ قلیل الاستعمال ہے، اشغل یشغلو۔ اگرچہ صاحب قاموس نے یا تاج العروس میں انہوں نے کہا کہ یہ لغت جید ہے لیکن قلیل ہے۔ تو بہرحال یہ کہ لغت اشغل یشغلو یہ یا تو قلیل لغت ہے، اور یا یہ کہ یہ عربی میں زیادہ مستعمل نہیں ہے۔ عما لہو قصدت من التفہم فیہا، قصد کہتے ارادے کو، اور تفہم باب تفاعل سے ہے، یہ فہم یفہمو سے لیے گئے ہے، علم یعلم کا باب ہے، فہم بمانے سمجھنے کے، فقہ فہم علم یہ سب تقریباً ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ والاستنباط منہا، استنباط استخراج الاحکام کو کہتے ہیں، یہ باب استفعال سے ہے۔ استنبط کہتے ہیں انہیں اجتہاد سے، کسی نص سے کوئی مسئلہ استنباط کرنا، اس کو نکالنا، تو یہ استنباط مجتہد کا کام ہے، علماء کا کام ہے، فقہاء کا کام ہے۔ پھر آگے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّذِي سَأَلْتَ أَكْرَمَكَ اللَّهُ۔ ابھی تیسری مرتبہ دعا دے رہے ہیں کہ اپنے طالب علم کے ساتھ مصنف کو کتنی محبت ہے، کس طریقے سے ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ تو اساتذہ بھی ایسے ہونے چاہیے کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ان کو انتہائی پیار محبت ہو، اور ان کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو علم نافع عطا فرمائے۔ اکرمک اللہ حین رجعت الی تدبرہ وما تؤول بہ الحال انشاء اللہ عاقبۃ محمودہ ومنفعۃ موجودہ۔ اب مصنف کہتے ہیں کہ وَلِلَّذِي سَأَلْتَ، اس چیز کے بارے میں کہ جو آپ نے مجھ سے مطالبہ کیے ہے، اکرمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، یعنی تیسری دعا ہے، حین رجعت الی تدبری، یعنی جب میں نے رجوع کیا اس بات پر غور فکر کرنے کی طرف، انہیں تدبر کہتے ہیں کسی چیز کو غور فکر کرنا، افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا یہ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ جو آپ نے مجھ سے مطالبہ کیے ہے اور پھر میں اس بات میں غور فکر کرنے میں نے اس کی طرف رجوع کیا، وما تؤول بہ الحال، اور اس سے جو حاصل ہونے والے ثمرات ہیں، تؤول بہ الحال، ان سے جو ملنے والے ثمرات ہیں، جو فوائد ہیں، انشاءاللہ ان اس کتاب سے جو ملنے والی فوائد ہیں، اگر اللہ نے چاہا، عاقبۃ محمودہ ومنفعۃ موجودہ، تو اس سے حاصل ہونے والے جو فوائد ہیں، نتائج ہیں، وہ قابل تعریف ہیں، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ یقینی۔ تو عاقبۃ محمودہ، عاقب کہتے ہیں اچھے انجام کو، والعاقبۃ للمتقین، اس پر بحث ہو چکی ہے، ایک عواقب ہے اور ایک عاقبہ ہے۔ تو عاقبہ اچھے انجام کو کہتے ہیں، انہیں نتیجہ، انجام، کسی چیز کا رزلٹ۔ تو عاقبۃ محمودہ، محمود کہتے ہیں مطلب قابل تعریف، تو اس کے جو نتائج ہیں ہوں گے وہ بھی قابل تعریف ہوں گے، اور ومنفعۃ موجودہ، منفع فائدے کو کہتے ہیں کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ بھی یقینی ہے، یعنی وہ بھی موجود۔ عاقبۃ محمودہ اور منفعۃ موجودہ، تو عاقبۃ محمودہ کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ آخرت میں بھی اس کے ثمرات اور اس کے جو نتیجے ہیں وہ اچھے ہوں گے، اور منفعۃ موجودہ دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ دنیا میں بھی اس کے اچھے ثمرات ہوں گے، کیونکہ یہ ایک علم نافع ہے، اور یہ صدقہ جاری ہے کہ جیسے پہلے ہم نے اس پر بات کی تھی کہ یہ ان مصنفین کی یہ کتاب ہے، ان کے لیے صدقہ جاری ہے کہ قیامت تک یہ کتابیں پڑھی جائے گی اور ثواب اور اجر ان کو ملتا رہے۔ مصنف پھر آگے کہتے ہیں وَظَنَنْتُ حِينَ سَأَلْتَنِي تَجَشُّمَ ذَلِكَ
اللو عزم لی علیہ وقضی لی تمامہ کان اول من یصیبہ نفع ذلک ایای خاصۃ قبل غیری من الناس لاسباب کثیرۃ یطول بذکرها الوصف إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره۔ اور مصنف یہاں پر اس عبارت میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وَظَنَنْتُ حِينَ سَأَلْتَنِي، میں نے یقین کر لیا۔ ظن بمعنی یقین بھی آتا ہے، ظن بمعنی گمان بھی آتا ہے، اور قرآن میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ظن کا لفظ استعمال کیے ہے تو علماء مفسرین کہتے ہیں کہ زیادہ تر وہ یقین کے معنی میں۔ وَظَنَنْتُ، اور میں نے یہ یقین کر لیا، حِينَ سَأَلْتَنِي، کہ جب آپ نے مجھ سے اس کتاب کے لکھنے کا مطالبہ کیا ہے، تجشم ذالک، تجشم کہتے ہیں انہیں کسی چیز کے بوجھ اٹھانے کا، کسی چیز کی ذمہ داری اٹھانے کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل کو خط لکھا تو اس نے بھی ابو سفیان سے کچھ سوالات کیے، اور ان کے سوالات کے جوابات جب دیے تو پھر وہ آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اس نبی سے اگر ملاقات ممکن ہو، صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، تو میں ان کی ملاقات کے لیے بڑی مشقت اٹھا کے ان سے ملاقات کرتا۔ تجشم ذالک، اس کام کا اٹھانے کا مطالبہ جو آپ نے کیے ہے، ان لو عزم لی علیہ، اگر مجھے اس کی توفیق ملی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی کہ اس کتاب کو مکمل کرنے کا، وقضی لی تمامہ، اور اللہ کی طرف سے مکمل ہونے کا فیصلہ کیا گیا، کان اول من یصیب نفع ذلک ایای خاصۃ، تو اس کتاب کا، ان احادیث کو جمع کرنے کا سب سے پہلے جو فائدہ ملے گا وہ خاص مجھے ملے گا، قبل غیری من الناس، بنسبت دوسرے لوگوں کے۔ تو مقصد مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کام مجھ سے لیا اور اس کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے اور مجھ سے اللہ نے یہ مکمل کر دیا یہ کام، تو اس کا سب سے پہلا جو فائدہ ہوگا وہ مجھے ہوگا بنسبت دوسرے لوگوں کے۔ لِأَسْبَابٍ كَثِيرَةٍ يَطُولُ بِذِكْرِهَا الْوَصْفِ، اب مصنف کہتے ہیں کہ اس کے اتنے زیادہ اسباب ہیں، لِأَسْبَابٍ كَثِيرَةٍ، انہیں زیادہ کثیر اسباب کی وجہ سے، يَطِيلُ بِذِكْرِهَا الْوَصْفِ، کہ جس کے ذکر کرنے سے یا جس کو بیان کرنے سے یہ بحث طویل ہوگی، تو اس لیے مصنف نے وہ اسباب ذکر نہیں کی، یہاں پر ان کی طرف صرف اشارہ کر دیا کہ اگر وہ اسباب میں بیان کرنا چاہوں کہ مجھے سب سے پہلے کیوں فائدہ ملے گا، کہ اس کے اسباب اگر میں بیان کرنا چاہوں تو یہ بحث زیادہ طویل ہو جائے گی۔ إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء، مگر یہ کہ خلاصہ جملۃ ذالک، ان اس بات کا خلاصہ یہ ہے، ان ضبط القلیل من هذا الشأن، کہ ان احادیث میں سے کچھ ان احادیث کو یاد کر لینا، ضبط کہتے ہیں کسی چیز کو کنٹرول کرنا، ضبط القلیل من هذا الشأن، شان سے مراد انہیں یہ احادیث، ان احادیث کو میں سے تھوڑے سے احادیث کو صحیح طریقے سے یاد کرنا، وَإِتْقَانَهُ، اور اس کو اچھے طریقے سے ضبط کر لینا، ایسر علی المرء، یہ ان آدمی کے اوپر زیادہ آسان ہے، من معالجۃ الکثیر منہ، بنسبت کثیر احادیث کو سنبھالنے کی۔ تو مقصد یہ کہ اگر انسان تھوڑے سے احادیث اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں، اس میں مضبوطی حاصل کرنے، اتقان بھی کسی چیز کو مضبوط کرنا، محکم کرنا، تو اچھے طریقے سے تھوڑی سی احادیث کو وہ صحیح طریقے سے یاد کر لیں اور اس میں مہارت حاصل کر لیں، ان کا علم حاصل کر لیں، تو یہ بہتر ہے بنسبت کس کے کہ زیادہ احادیث کو یاد کرنے کی بنسبت۔ اور پھر خاص طور پر کن لوگوں کے نزدیک کہتے ہیں ولا سیما عند من لا تمیز عنده من العوام، اور خاص طور پر ان لوگوں کے پاس کہ جن کے نزدیک احادیث کی تمیز نہیں ہے عام لوگوں میں سے، یعنی اگر عوام لوگ ہیں، عوام الناس ہے، تو ان کو کثیر احادیث پیش کرنا وہ ان کے نزدیک ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ مختصر اور تھوڑی سی احادیث ان کے لیے پیش کر دینا، یہ ان کے لیے زیادہ مفید ہے۔
الا بان یوقفہ علی التمییز غیرہ، ہاں اگر وہ احادیث زیادہ ہیں اور کوئی اور ان کو اس کی تعلیم دے دیتا ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے۔ ان یوقفہ، وقفہ کا معنی یہ کسی کو تعلیم دینا، یہ وقف یوقف باب تفعیل سے پھر ہے۔ آگے مصنف پھر بحث اس میں مزید یہ کرتے ہیں کہ کثرت احادیث ان کا بھی الگ فائدہ ہے، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو علماء ہیں، محدثین ہیں، علم کے ساتھ، علم حدیث کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ان کے لیے کثیر احادیث میں بھی بہت فائدہ ہے، لیکن جو عوام الناس ہے ان کے لیے مختصر احادیث اور تھوڑی سی احادیث کو پیش کر دینا یہ ان کے لیے کافی ہے۔ تو ان لو عزم لی علیہ، عزم کہتے ہیں مطلب پختہ ارادے کو۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان کی روایت میں بھی ہے کہ ثم عزم اللہ لی فقلتها، کتاب الجنائز میں یہ ہے۔ عزم اصل میں ارادے کو بھی کہتے ہیں، قوت کو بھی کہتے ہیں اور صبر کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اس حدیث کا یہ ہے کہ ثم عزم اللہ لی، یعنی اللہ نے مجھے پھر وہ طاقت دی تو میں نے یہ بات پھر کہہ دی۔ تو یہاں پر قوت کے معنی میں ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، تو جو پختہ مضبوط ارادے والے رسول ہیں ان کی طرح آپ بھی صبر کریں۔ امام نووی رحمہ اللہ بھی اس عبارت کا یہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے میرے لیے یہ کام آسان ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے اس کا یہ فیصلہ ہو گیا تو اور یہ کام مکمل میں نے کر دیا تو اس کا سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ مجھے ہوگا بنسبت دوسروں کے۔ فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي هَذَا كَمَا وَصَفْنَا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم، وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، فلذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه، فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل۔ اس عبارت میں مصنف یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ عوام الناس کے لیے یعنی وہ لوگ جو زیادہ احادیث کو ضبط نہیں کر سکتے ان کے لیے کچھ احادیث کا مجموعہ تیار کرنا بہتر ہے، لیکن جو خاص لوگ ہیں عوام الناس نہیں ہیں یعنی محدثین ہیں، علماء ہیں، ان کے لیے کثیر احادیث، مکرر احادیث وہ بھی ان سے مستفید ہوتے ہیں اور ان کے لیے پھر کثیر احادیث میں زیادہ فائدہ ہے بنسبت قلیل کی۔ فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي هَذَا كَمَا وَصَفْنَا، مصنف کہتے ہیں کہ جب بات ایسی ہے کہ جیسے ہم نے بیان کی ہے، فَالْقَصْدُ مِنْهُ إِلَى الصَّحِيحِ الْقَلِيلِ، تو ان احادیث میں سے صحیح اور قلیل کا ارادہ کرنا اولا بہم زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے من ازدیاد السقیم بنسبت کمزور احادیث اور ضعیف احادیث کے اضافے سے۔ سقیم بیمار کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر حدیث کے لیے اگر سقیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو بمعنی ضعیف۔ تو مقصد یہ کہ عوام الناس کے لیے صحیح احادیث کا مجموعہ جو کم ہو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت یہ کہ ان کے ساتھ ضعیف احادیث ان کا اضافہ کیا جائے۔ وَإِنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ فِي الْإِسْتِكْثَارِ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ، اب مصنف انہیں کثرت احادیث کے فائدہ ذکر کرتے ہیں کہ کثیر احادیث کا بھی فائدہ ہے لیکن کن لوگوں کو ہے؟ وہ خاص لوگوں کو۔ وَإِنَّمَا يُرْجَى، اور یہ امید کی جاتی ہے بعض فائدے کے فی الاستکثار من هذا الشأن، ان احادیث میں کثرت سے احادیث کو لینے کا اور نقل کرنے کا، وجمع المکررات منہ، اور اس حدیث میں سے انہیں مکرر احادیث کو جمع کرنے کا کن کے لیے فائدہ کی امید کی جاتی ہے؟ لخاصۃ من الناس، انہیں کچھ خاص لوگوں کے لیے، اور خاص لوگ کون ہیں؟ کہ وہ علماء ہیں، محدثین ہیں کہ جنہوں نے مطلب ہزاروں حدیثیں جمع کی اور لاکھوں احادیث کو یاد تھی۔ ممن رزق فیہ بعض التیقظ، جن کو دیا گیا ہے بعض التیقظ، انہیں کچھ بیداری ان کو دی گئی ہے، انہیں اس علم میں جن کو کسی قدر جو ہے وہ
بیداری، تیقظ جو ہے بیداری یا شعور، ایقظہ جو ہے نیند سے بیدار ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مقصد یہ ہے کہ ممن رزق فیہ بعض التیقظ، کہ جن کو اس علم میں کسی قدر جو ہے شعور دیا گیا ہے، والمعرفہ اور باسبابہ وعللہ، اور ان کو اس علم کے اسباب اور علت کے معرفت سے جو ہے ان کو نوازا گیا، ان کو اس کی معرفت دی گئی۔ فلذلك ان شاء اللہ یحجم بما اوتی من ذلك علی الفائدہ، پس اس وجہ سے اگر اللہ نے چاہا، یحجم بما اوتی، یعنی پہنچ جاتا ہے اس چیز کو، اوتی من ذلك، جو اس کو دیا جاتا ہے، علی الفائدہ فی الاستکثار، یعنی اس کو جو ہے فائدہ دیا جاتا ہے یا مل جاتا ہے، یعنی کثرت سے احادیث کو جمع کرنے میں، فی الاستکثار من جمعی، یعنی اس بارے میں کثرت سے احادیث کو جمع کرنے میں۔ فاما عوام الناس، البتہ جو عام لوگ ہیں، الذین هم بخلاف معانی الخاص، جو خاص لوگ کے علاوہ ہیں، من اہل التیقظ والمعرفہ، یعنی کہ جو اہل ان شعور اور معرفت رکھنے والے ہیں، فلا معنی لهم فی طلب الکثیر، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے ان کے لیے کہ کثرت سے روایتوں کو طلب کرنے میں۔ وقد عجزوا عن معرفت القلیل، جبکہ وہ قلیل اور کم روایات کے طلب کرنے سے بھی جو ہے وہ عاجز ہیں، تو جب وہ کم کو حاصل نہیں کر سکے اور آپ ان کے لیے زیادہ روایت ذکر کرتے ہیں تو پھر اس میں ان کو اور فائدہ نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مصنف نے کم احادیث، قلیل احادیث کا بھی فائدہ ذکر کیا کہ عوام الناس کے لیے قلیل احادیث کو ذکر کرنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت زیادہ احادیث کی۔ لیکن جو علماء ہے، محدثین ہیں، خاص لوگ ہیں جن کا علم حدیث کے ساتھ انہیں تعلق ہے، ان کے لیے پھر کثیر تعداد میں احادیث کو ذکر کرنا اور نقل کرنا وہ ان کے لیے پھر فائدہ ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ، امر حالت کو کہتے ہیں، اور امور اس کی جو ہے وہ جمع ہے، جیسے سورۃ ہود میں اللہ نے ذکر کیا وما امر فرعون برشید، یعنی فرعون کی جو حالت ہے وہ صحیح نہیں تھی۔ کما وصفنا، وصفا یہ بیان کرنے کو کہتے ہیں، انہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں، فالقصد منہ الی الصحیح اولا بہم من ازدیاد السقیم، سقیم یہ بیمار کو کہتے ہیں، اور ازدیاد جو ہے یہ افتعال سے ہے، زیادہ کو طلب کرنا۔ وانما یرجا، رجا جو ہے یہ اس کے دو معنی علماء ذکر کرتے ہیں، ایک رجا امید کے معنی میں بھی ہے، لا یرجون نکاح، جو نکاح کی امید ان کو نہیں ہے، لا یریدون کے معنی میں ہے، اور دوسرا رجا اگر خوف کے معنی میں بھی آتا ہے، تو رجا جب کسی مکروہ چیز کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر اس کو خوف کے معنی میں لیتے ہیں، اور اگر اچھی چیز کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر اس کو امید کے معنی میں لیتے ہیں۔ استکثار باب استفعال سے ہے، طلب الکثیر کو کہتے ہیں، اور بعد تیقظ، تیقظ یہ بیداری کو کہتے ہیں، یقظہ یقظن یہ کرومہ کے باب میں سے بھی ہے، اور تعبہ انہیں باب عالمہ اور کرومہ دونوں باب سے جو ہے یہ آتا ہے، تو اس لحاظ سے یہاں پر جو ایک لفظ یحجمو ذکر ہوا ہے، یحجمو یہ حجمہ، یحجمو یہ اصل میں حجمہ کہتے ہیں کسی کے پاس غفلت سے جانا، انہیں کسی کا کی فکر نہیں ہے انہیں اور اس کے پاس وہ جانا، اس کو حجم کہتے ہیں۔ یحجمو جیم کے ضمے کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اکثر نسخوں میں یحجمو ہے۔ قاضی عیاض اس کا معنی کرتے ہیں کہ یحجم کا معنی انہیں ایک معنی ہے یقع علیہ، کسی چیز کا دوسرے پر واقع ہونا، دوسرا معنی یبلغ الیہا کسی کی طرف جو پہنچنا، تیسرا معنی وہ کہتے ہیں کہ ینال بغیتہ منہا اپنے مقصد کو حاصل کرنا، تو یہاں پر بھی یہ بلوغ کے معنی میں زیادہ مناسب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عوام الناس کے لیے تھوڑی سی احادیث کو جمع کرنا یہ زیادہ مفید ہے، لیکن جو علماء ہیں، محدثین ہیں، ان کے لیے کثیر تعداد میں احادیث کو جمع کرنا وہ ان کے لیے مفید ہے۔ تو آج اسی پر انشاءاللہ اکتفا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلی اللہ علی النبی۔